یہ وہ لمحہ تھا جب زبانیں الزام لگا رہی تھیں، دل ٹوٹ رہے تھے اور آسمان سے ابھی فیصلہ آنا باقی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عزت کا یہ واقعہ سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اللہ نے قرآن میں صفائی نازل فرما دی؟ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی سفر پر جاتے تو اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک کو قرآن اندازی کے ذریعے ساتھ لے جایا کرتے تھے، یعنی سب بیویوں کے نام ڈالے جاتے اور جس کا نام نکلتا وہ سفر میں شریک ہوتی۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرآن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام نکلا، اس لیے وہ رسول اللہ کے ساتھ اس مہم میں شریک ہوئیں۔ چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہودج یعنی پردے والی ڈولی میں سوار کی جاتی اور جب اتاری جاتی تو ہودج سمیت ہی اتاری جاتی اور اس پر پردے لٹکے رہتے تھے۔ واپسی میں مدینہ کے قریب پہنچ کر قافلے نے ایک مقام پر قیام کیا، پھر لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے لشکر سے کچھ دور چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو معلوم ہوا کہ ان کا ہار ٹوٹ گیا ہے جو نگینوں کا تھا۔ ان نگینوں کو تلاش کرنے میں کچھ دیر لگ گئی۔ ادھر قافلہ روانگی کے لیے تیار تھا، ہودج کے پردے ہٹا دیے گئے تھے۔ لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ ادھر قافلہ روانگی کے لیے تیار تھا، ہودج کے پردے ہٹا دیے گئے تھے۔ لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ ام المومنین ہودج میں موجود ہیں، محمل کو اونٹ پر رکھ دیا اور روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں عورتیں عام طور پر دبلی پتلی ہوتی تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کم عمری کی وجہ سے خاص طور پر کمزور تھیں، اس لیے محمل کے ہلکے ہونے کا کسی کو احساس نہ ہوا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہار لے کر واپس آئیں تو دیکھا کہ لشکر جا چکا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ جب قافلہ اگلی منزل پر پہنچ کر مجھے نہیں پائے گا تو تلاش کے لیے آدمی بھیج دے گا۔ اسی خیال سے وہیں چادر لپیٹ کر لیٹ گئیں اور نیند آ گئی۔ کچھ دیر بعد صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے جو قافلے کی گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے پیچھے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے انہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے فوراً کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صفوان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے ذکر کے علاوہ مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے اپنا اونٹ قریب لا کر بٹھا دیا، خود پیچھے ہٹ گئے اور میں سوار ہو گئی اور وہ مہار پکڑ کر اونٹ کو لے چلے، یہاں تک کہ دوپہر کے وقت لشکر میں جا پہنچے۔ عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین نے حضرت صفوان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ دے کر بہتان تراشی شروع کر دی۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئیں۔ ایک مہینہ بیماری میں گزرا اور بہتان پھیلانے والا اس بات کو دہراتے تھے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کا علم نہ تھا۔ قول و فعل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی جیسی شفقت میں کمی محسوس ہونے لگی، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دل میں رنج اور اضطراب ہوا۔ ایک رات وہ اپنی خالہ ام مستہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر گئیں۔ راستے میں ام مستہ نے اپنے بیٹے کو برا کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حیرت سے پوچھا تو ام مستہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر غم اور صدمہ ٹوٹ پڑا۔ وہ فوراً واپس آ گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئیں۔ وہاں اپنی والدہ سے حقیقت پوچھی تو انہوں نے صبر کی تلقین کی، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روتی رہیں۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی یہ سن کر رو پڑے۔ کئی دن تک یہ کیفیت رہی۔ وحی کے نزول میں تاخیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ بعد میں بریرہ رضی اللہ عنہا سے بھی پوچھا گیا، جنہوں نے صاف کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ آخر کار ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ ضرور تمہاری برات نازل فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ پر کامل بھروسہ ظاہر کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ دہرائے کہ صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ اسی لمحے وحی نازل ہوئی اور سورہ نور کی آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کی بے گناہی واضح فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی نازل فرما دی ہے۔ بعد میں مسجد نبی میں ان آیات کی تلاوت کی گئی اور واضح کر دیا گیا کہ یہ سب منافقین کی سازش تھی۔ جن مسلمانوں نے لا علمی میں لغزش ہوئی ان پر حد جاری کی گئی اور انہوں نے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر جانتا ہے۔